عقیدہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ درست ہی نہیں ہے تو میری گزارش رہیں گی حج اگلے سال جائیے آپ. لفظ عقیدہ آتے ہی ایمان لفظ ذہن میں آنا اور ایمان لفظ ذہن میں آتے ہی 6 باتیں ہمارے ذہن میں آنا. ہمارا عقیدہ سلف صالحین اہل السنہ یعنی صحابہ کرام کے جیسا ہو جائے گا تب جا کے انشاءاللہ حج کا مضبوط ارادہ کریے. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے رکن ہے جس میں سب سے پہلے ایک مسلمان کو تمام تر عبادتوں کے لیے جو بنیادی شرط ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ یعنی توحید اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو کرنا اور کسی بھی عمل کے کرتے وقت میں شرک اس میں کسی بھی قسم سے ملوث نہیں ہونا ہے یعنی توحید پر انسان ہونا ہے. اور شہادت گواہی دینے کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اسلام کا رکن ہے صلاۃ کی ادائیگی. پھر شہادت توحید پر رہتے ہوئے اس کے لیے جو رمضان کے روزے, پھر توحید پر رہتے ہوئے زکوٰۃ, توحید پر رہتے ہوئے حج. ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان جو حج ادا کر رہا لیکن توحید پہ نہیں ہے, نماز پڑھ رہا لیکن توحید پہ نہیں ہے. ایسے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں شہادت کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, توحید کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, شرک سے ہمیشہ دور رہنا پڑے گا. عقائد میں ہمیشہ جب صحیح عقیدے پر انسان جمع رہے گا اس کی نماز بھی قبول ہے, روزہ بھی قبول ہے, حج بھی قبول ہے, زکوٰۃ بھی قبول ہے. تو جو حضرات حج کا ارادہ کر چکے ہیں بنیادی چیز آپ تمام کے لیے ضروری ہے کہ حج کی قبولیت کے لیے یقیناً قبولیت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے لیکن قبولیت کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے توحید. اگر آپ حج کا ارادہ کرے ہیں اور آپ کے حج کے آنے جانے کے دن قریب ہیں سب سے پہلے آپ کو عقیدہ سیکھنا ہوگا. جانے سے پہلے دن دوگنی رات چوگنی جو محنت کرتے کریے, اہل علم کو پکڑیے, علماء کرام کو پڑھیے, سوالات نکالیے, فون نمبر نکالیے, بولے عقیدہ کیا ہے یہ سب سے پہلے آپ معلوم کریے. لیکن اگر آپ کو عقیدہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کا عقیدہ درست ہی نہیں ہے تو میری گزارش رہیں گی حج اگلے سال جائیے آپ جب تک عقیدہ سیکھ لیجیے. اس لیے کہ لفظ عقیدہ آتے ہی ایمان لفظ ذہن میں آنا اور ایمان لفظ ذہن میں آتے ہی 6 باتیں ہمارے ذہن میں آنا. عقیدہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اس پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ایمان لایا, صحابہ کو بتایا, صحابہ ایمان لائے اور صحابہ دنیا کو بتائے. فرشتوں سے متعلق ویسے ہی ایمان ہونا چاہیے جو کچھ فرشتوں کے بارے میں قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ایمان لایا, صحابہ کو سمجھایا, صحابہ ایمان لائے, اس کو لوگوں تک پہنچائے. اللہ سے متعلق فرشتوں سے متعلق جتنی کتابیں پہلے نازل کی گئی اور قرآن مجید ملا کر یہ کتابوں سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا ویسے آپ نے ایمان لایا, ویسے صحابہ کو سکھایا, جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے اپنے شاگردوں کو دنیا والوں کو سکھایا, ایسے ایمان ہونا چاہیے. تمام تر پیغمبروں پر قرآن اور سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان پر من نون ویسے ایمان لانا چاہیے. آخرت کے تمام معاملات میں جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے ان پر ویسے ہی ایمان لانا ہے. تقدیر سے متعلق جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے ان پر ویسے ہی ایمان لانا ہے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جس کسی کے یہ 6 معاملات میں ویسا عقیدہ نہیں ہے, ویسا بلیف نہیں ہے, ویسا یقین نہیں ہے, ویسا ایمان نہیں ہے جیسا کسی چیز کے بارے میں قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا باطل عقیدے کے متعلق ہے یا منکرین حدیث کے مطابق ہے یا جو سو اہل قرآن جو لوگ صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے مطابق ہے یا ایسا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہونے والی بات ہے نہ حج قبول ہونے والی بات ہے. ان امور میں ہمارا عقیدہ سلف صالحین اہل السنہ یعنی صحابہ کرام کے جیسا ہو جائیں گا تب جا کے انشاءاللہ آپ حج کا مضبوط ارادہ کریے.